أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين آمنت بالله صدق الله العظيم. سورۃ النحل کی یہ 3 آیات جن کا آج ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے شرک کیا، یعنی مشرکین نے کہا لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، لو شاء اللہ، اگر اللہ چاہتا، ما عبدنا، ہم عبادت نہیں کرتے، من دونہ، اس کے بغیر، من شیء، کسی بھی چیز کی. اگر ہم اللہ کو چھوڑ کر اور چیزوں کو پوجتے ہیں اور چیزوں کی بندگی کرتے ہیں تو یہ اسی لیے ممکن ہے کہ جب اللہ چاہتا ہے. اگر اللہ چاہتا تو ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی بندگی نہیں کرتے. نحن ولا آباؤنا، نہ ہم ایسا کرتے اور نہ ہمارے باپ دادا ایسا کرتے. ولا حرمنا، اور نہ ہم حرام ٹھہراتے، من دونہ، اس کے حکم کے بغیر، من شیء، کوئی شے، یعنی پھر ہم کسی بھی چیز کو حرام قرار نہ دیتے، یعنی اس کے حکم کے بغیر. گویا اگر ہم کسی کی بندگی کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر تو یہ اللہ ہی کی مرضی سے ایسا ہوتا ہے، مشیت سے ایسا ہوتا ہے. اللہ کا ارشاد ہوتا ہے اس کے جواب میں كَذَلِكَ فَعَلَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، کہ ایسا ہی کیا ان سے پہلے لوگوں نے، یعنی ایسے ہی بہانے تراشے ان سے پہلے لوگوں نے. یہ کوئی نئی بات نہیں، پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی یہ بہانہ تراشا. فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ، تو کیا ہے رسولوں کی ذمہ داری، یعنی رسولوں پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے، الا سوائے البلاغ، پہنچانے کے، المبین، صاف صاف، یعنی رسولوں کی ذمہ داری صاف صاف بات پہنچانے کے سوا اور کیا ہے، یعنی اور کوئی بھی چیز نہیں. تو اس چیز کو ذرا سمجھیں گے. پہلی اس آیت کو ہم لیں گے کہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا ہم کسی کی بندگی کرتے ہی نہیں اللہ کو چھوڑ کر. یہاں مشیت اور رضا، ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے. مشیت ایک چیز ہے اور رضا یعنی رب کی رضا، رب کی چاہت، رب کی مرضی کچھ اور چیز ہے. یہ تو حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قانون بنایا ہے اپنے بندوں کو آزمانے کے لیے اس دنیا میں، تو یہاں چور بھی اللہ کی مشیت کے بغیر چوری نہیں کر سکتا جب تک نہ مختلف چیزیں اس کی معاون اور مددگار بنے گی اللہ کے حکم سے. کوئی ڈاکو ڈاکہ نہیں ڈال سکتا، کوئی ظالم ظلم نہیں کر سکتا، کوئی ثانی زنا نہیں کر سکتا،
کوئی بھی گناہ گار کوئی گناہ نہیں کر سکتا جب تک نہ اس میں اللہ کی مشیت ہو۔ مشیت ایک چیز ہے اور رضا پسند رب کی مرضی وہ الگ چیز ہے۔ اگر ظالموں نے ظلم کیا ان کو اللہ تعالیٰ نے مٹا دیا، ان سے انتقام لیا، اگر اللہ اس چیز سے خوش ہوتے، رضا ہوتی اس میں اللہ کی، تو پھر ظالموں پر عذاب کیوں نازل ہوتا؟ تو فرمایا جا رہا ہے یہ بہانے ایسے ہیں کہ جو تم سے پہلے بھی لوگوں نے تلاشی تھی، وہ بھی اس قسم کی باتیں کرتے تھے۔ اس آیت کا صحیح لطف اس وقت انسان اٹھا سکتا ہے جب تھوڑی دیر کے لیے آپ کچھ آیات پیچھے جائیں جو ابھی ہم پڑھ چکے، کچھ دن پہلے ہم اسی صورت میں پہلے پڑھ چکے کہ یہی مشرکین کہتے تھے، ان انبیاء سے کہتے تھے جو نبیوں کے بارے میں ان سے پوچھتے تھے کہ وہ کیا ہے، تو وہ بتاتے اساطیر الاولین، یا کچھ بھی نہیں ہے، بس پرانی وہ فرسودہ کہانیاں ہیں، کوئی نئی بات نہیں، بس وہی فرسودہ کہانیاں ہیں پرانی۔ تو یہاں اب انبیاء سے کہا جاتا ہے کہ آپ بھی ان سے کہو کہ تم جو کہتے تھے یہ پرانی کہانی ہے، تو یہ کیا ہے؟ کذالک فعل الذین من قبلہم، کہ یہی پرانی کہانیاں یہ بتاتی تھی جو آج نئی بات اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان سے بتاؤ تم کوئی خاص ماڈرن نہیں ہو، کوئی نئی بات تم نہیں بتاتے ہو، بلکہ جس طرح سے پچھلوں نے انبیاء کے ساتھ اس قسم کی کج بحثیاں کی تھی، غلط قسم کی بحثیں کی تھی، وہ بھی یہی بات کہتے تھے کہ بھئی یہ تو اللہ ہی کے مدد سے ہوتا ہے، وہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے، لہٰذا اگر وہ نہ چاہتا ہم کیسے بتوں کی پوجا کرتے، ہم کیسے کسی اور کی پوجا کرتے۔ تو ان کو سمجھائی گئی یہ بات کہ مشیت ایک چیز ہے اور رضا اللہ کی جو ہے چاہت، اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی وہ کچھ اور چیز ہے، وہ کس چیز سے راضی ہوتے وہ الگ ہے۔ تو پھر کہا کہ یہ بات بھی ان کے ذہن میں بٹھا دو، سمجھا دو کہ دیکھو اللہ کے رسولوں کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ وہ صاف بات پہنچا دیں، پھر وہ مانتے ہیں تو ٹھیک، نہیں مانتے ہیں تو نہ ماننے کا وبال ان کے سر ہوگا، اللہ تعالیٰ خود ان سے نپٹ لے گا، ان سے انتقام لے گا، انہیں اس کی سزا دے گا۔ اگلی آیت میں فرمایا وَلَقَدْ بَعَثْنَا، اور تحقیق ہم نے بھیجا، فی کل امت، ہر امت میں رسول، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں اٹھایا رسول، ان اعبدوا اللہ، اور ان کے ذریعے ہم نے ان تک یہ بات پہنچائی کہ تم ان اعبدوا اللہ، کہ تم بندگی کرو اللہ کی، واجتنبوا الطاغوت، اور بچو، اجتناب کرو طاغوت سے بچو اور بندگی کرو اللہ کی۔ تو یہاں پہلی بات یہ کہ ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا، تو اس یہاں رسول سے مراد اصطلاحی معنوں میں رسول نہیں، بلکہ جو اس کا لغوی مفہوم ہے رسول، یعنی پیام رسا، پیغام بھیجنے والا۔ کہیں تو رسول ہی گئے، کہیں رسول کا کوئی نمائندہ پہنچا۔ اگر ہر فرد تک، ہر بستی تک رسول نہ پہنچا لیکن رسول کا نمائندہ ضرور پہنچا، کہ ہم نے وہاں پہنچا اور ان تک یہ پیغام پہنچا کہ تم بندگی کرو۔ یعنی کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ تک یہ پیغام نہیں پہنچا کہ بندگی کے لائق صرف اللہ ہے، ان اعبدوا اللہ۔ اور دوسری بات اجتناب کرو، بچو طاغوت سے۔ یہ سورہ بقرہ میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ۔ پہلا کام طاغوت کا انکار ہے، پھر ایمان۔ طاغوت کا انکار جو ہے وہ لازم ہے، فرض ہے، پھر ہم ایمان لا سکتے ہیں۔ تو طاغوت ہوتا کیا ہے اس کو سمجھیے آپ۔ طاغوت کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی جو نافرمانی ہوتی ہے اس دنیا میں، اس کے 3 درجے ہیں۔ ایک نافرمانی ایسے ہو سکتی ہے کہ اللہ کو انسان مانے، ہر اعتبار سے مانے کہ واقعی اللہ ہی ہے،
ہمارا خالق ہے، مالک ہے، یہ ہے وہ، لیکن عملی طور پہ وہ انکار کرے، یعنی عمل نہ کرے اس کے مطابق، جو وہ کہتا ہے اس کے مطابق اس کی عملی زندگی نہ ہو، عملی انکار ہے، اس کو فسق کہا جاتا ہے، ایسے شخص کو فاسق کہتے ہیں۔ دوسرا درجہ جو اس کا ہے وہ یہ ہے کہ صاف کوئی جواب دے کہ نہیں میں نہیں مانتا اللہ، وہ بالکل ماننے کے لیے تیار نہ ہو، نہ زبان سے مانے نہ عمل سے، تو اس کو کفر کہا گیا ہے، ایسے شخص کو کافر کہے گا۔ پھر تیسرا درجہ جو ہے نہ صرف یہ کہ وہ اللہ کو ماننے سے انکار کرے بلکہ اوروں سے کہے کہ تم ہماری مانو، تم ہمارے سامنے جھکو، تم ہمارے حلال کو حلال کہو، تم ہمارے حرام کو حرام کہو، اس کو کہتے ہیں طاغوت۔ تو یہ طاغوت جو ہے کوئی انسان بھی ہو سکتا ہے، جن بھی ہو سکتا ہے، کوئی ادارہ بھی ہو سکتا ہے، ادارے کے ساتھ ساتھ کوئی آئین بھی ہو سکتا ہے اور ریاست بھی ہو سکتی ہے کہ جو یہ کہے کہ نہیں تم نے میرا حکم ماننا ہے، تم نے میری بات ماننی ہے، میرے حلال کو حلال کہنا ہے، میرے حرام کو حرام کہنا ہے، تو اس کو طاغوت کہیں گے۔ تو فرمایا کہ ہم نے رسول بھیجے اور ان کے ذریعے یہ پیغام لوگوں تک پہنچا دیا، ایک یہ کہ اللہ کی بندگی کرو، صرف اللہ کی بندگی، اور یہ کہ طاغوت سے اجتناب کرو، طاغوت کی بندگی سے بچو۔ پھر اس کے جواب میں کیا پھر ہوا؟ رسولوں کو کیا جواب ملا؟ فَمِنْهُمْ، ان میں سے کچھ ایسے تھے، مَنْ هَدَى اللَّهُ، جن کو اللہ نے ہدایت دی، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے پھر کچھ ایسے بھی تھے، مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ، جن پر گمراہی مسلط کر دی گئی، یعنی جو گمراہی رہے اور جن پر گمراہی مسلط کر دی گئی۔ مسلط کیوں کی جاتی ہے؟ اس میں ان کا اپنا قصور ہوتا ہے کہ وہ سنجیدہ نہیں ہوتے اس معاملے میں، ہدایت کیا ہے اور گمراہی کیا ہے اس کو جاننے کے لیے وہ سنجیدہ نہیں ہوتے، پھر اللہ تعالیٰ انہیں گمراہی رہنے دیتا ہے۔ فسیروا فی الارض، اب ایک اور بات فرمائی جا رہی ہے، فسیروا فی الارض، جاؤ سیر کرو زمین کی، زمین میں ذرا چلو پھرو، فانظروا، اور دیکھو، کیف کان عاقبۃ المکذبین، کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ یعنی پھر یہ بات بتائی کہ اس سے بڑی اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ تجربے سے آپ کوئی چیز ثابت کرو، جاؤ دیکھو، گھومو ذرا، اور پھر اندازہ لگاؤ کہ نوح علیہ السلام کے ماننے والے جو تھے اور نوح علیہ السلام خود، ان کے ساتھ وہ کامیاب ہوئے یا ان کی جو باقی قوم تھی۔ تم اس کا پتہ کرو، فرعون اور فرعونی جو تھے وہ کامیاب ہوئے یا موسیٰ اور بنی اسرائیل۔ تم یہ پتہ کرو صالح علیہ السلام کو اللہ نے کامیابی عطا کی یا ان کی قوم یا ان کے جو باغی تھے ان کو۔ اسی طرح سے قوم ہود علیہ السلام ہے، یعنی یہ ساری جو ان کے قریب میں کچھ بستیاں تھیں، جاؤ دیکھو، چلتے پھرتے تھے، کیا ہوا تھا ان کے ساتھ، جن قوموں پہ عذاب آیا تھا، کہ وہاں دیکھو کہ نبی جو ہمارے تھے وہ اور ان کے ماننے والے جو تھے وہ کامیاب ہوئے یا ان کے جو مخالفین تھے جنہوں نے ان کے پیغام کو ٹھکرایا تھا۔ کافی دیکھو، خود پتہ چل جائے گا۔ فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین۔ اب تیسری آیت جو آج ہم نے پڑھی، اس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، ان تحرس علی ہداہ، اگر آپ حریص ہیں ان کی ہدایت کے لیے، یعنی آپ اگر شدید خواہش رکھتے ہیں کہ یہ ایمان لے آتے، انہیں ہدایت مل جاتی، تو سن لو، جان لو، فإن اللہ لا یہدی، بے شک اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتا، من یضل، جسے وہ گمراہ کر دیتا ہے اپنے تقویمی قانون کے اعتبار سے، جو اس کا قانون ہے، یعنی جسے وہ گمراہ کر دے اسے پھر وہ ہدایت نہیں دیتا۔ وَمَا لَهُم مِّن نَاصِرِينَ، اور ان کا کوئی مددگار نہیں۔ یہ کیا ہے، کس کو ہدایت نہیں دیتا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت اسی کو دیتا ہے جو سنجیدہ ہو اس ہدایت کے معاملے میں، جو سمجھنا چاہتا ہو، جس پر ہدایت واضح ہو گئی، حق واضح ہو گیا، اس کے بعد بھی اسے سنجیدگی سے نہ لے،
اسے ہلکا سمجھے، اس کے بارے میں غور و فکر ہی نہیں کرے، تو ایسے انسانوں کو ہدایت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ اس طرح ایک اور جگہ بھی پیارے نبی سے فرمایا اللہ تعالیٰ نے لیس علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے، وہ کسے ہدایت دیتا ہے، والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو کوشش کرتے ہیں ہماری راہ میں، جو سیدھی راہ کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو دل سے چاہتے ہیں کہ ہمیں سیدھا راستہ ملے، ہمیں پتہ چلے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کون سی بات کرنے کے قابل ہے، کون سی بات نہ کرنے کے قابل ہے، کیا دیکھا جائے کیا نہ دیکھا جائے، ہر قدم پہ جو چاہتا ہے کہ مجھے ہدایت ملے، اللہ تعالیٰ ضرور اسے ہدایت دے گا۔ لیکن جو شخص چاہتا ہی نہیں ہے ہدایت، تو اللہ تعالیٰ کا دین اتنا سستا نہیں ہے، بے قیمت یا کم قیمت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے پیچھے بھاگے کہ نہیں جناب اب آپ ہماری ہدایت قبول کرو، پلیز مہربانی کر کے آپ اس سیدھے راستے پہ آئے۔ نہیں، یہ اللہ کا دین ہے، اللہ تعالیٰ غیور ہے، اللہ تعالیٰ واضح کرتا ہے بات کی دیکھو یہ سیدھا راستہ ہے اور یہ غلط راستہ ہے، ٹیڑھا راستہ ہے۔ اگر آپ سیدھا راستہ اختیار کریں گے تمہیں انعام ملے گا، عزت ملے گی دنیا میں، اور آخرت میں تمہیں جنت ملے گی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ اور ٹیڑھا راستہ اختیار کیا تو تمہیں جہنم میں بھر دوں گا، اور تمہیں وہاں وہ ایسی جگہ ہے ساعت مستقرہ و مقامہ، جو انتہائی برا مستقر، انتہائی برا مقام۔ تو یہ اتنی سادہ بات نہیں اور اتنی سستی اور اتنی کم قیمت بات نہیں اللہ کی بات، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس کی اہمیت ہمارے دلوں میں بٹھا دے، اور ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے برادران وطن تک بھی یہ بات پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں، کہ ہم ان کے سامنے کھول کر اور صاف صاف جو حق کی بات ہے ان تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں، تاکہ کل کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے بھی پوچھا جائے کہ تم نے یہ بات کہاں تک پہنچائی تھی اور کہاں تک نہیں پہنچائی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے مطابق اپنی زندگیوں کو سجانے اور سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ السلام۔